ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللہ. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسجد اقصی، فلسطین، بیت المقدس، یروشلم، قبلہ اول، ارض شام اور ان جیسے الفاظ اب کثرت سے ہمارے کانوں میں پڑ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب الحمدللہ ان الفاظ سے ہمارے کان کافی حد تک مانوس بھی ہو چکے ہوں گے، اور یہ الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ اب کسی کے لیے اجنبی رہے ہوں. ہر مسلمان کا دل ان الفاظ کے ساتھ دھڑکتا ہے. سرزمین فلسطین کا نام سنتے ہی مسلمانوں کے دل میں خوشیاں اور مسرتیں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، اور زبان عشق و محبت کے ترانے گنگنانے لگتی ہیں. اور کیوں نہ ہو، جب کہ قرآن کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس ارض مقدس اور اس مسجد مبارکہ کی فضیلت اور برکتوں کو بہت زیادہ بیان کیا ہے. ہم نے پچھلی مجلس میں، گزشتہ قسط میں، تفصیلاً آپ کی خدمت میں اس ارض مقدس، ارض شام اور بیت المقدس کی فضیلت اور برکتوں کو ہم نے تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اگر کسی نے وہ ہماری پہلی قسط نہ سنی ہو تو وہ ضرور سنیں، تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس خطے کی اور اس مسجد مبارکہ کی کس قدر فضیلت مذکور ہے. اللہ اکبر. یہ سارا کا سارا ارض شام ہماری مقدسات میں شامل ہے. یہ وہ مبارک سرزمین ہے جہاں کثیر تعداد میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات مدفون ہیں. یہ شہداء اور صلحاء کی بڑی تعداد کا مسکن ہے. ہماری سیریز کے شروع کرنے کا سب سے اولین مقصد لوگوں کو، اور خصوصاً نوجوان نئی نسل کے دلوں میں قبلہ اول کی اہمیت کو پیدا کرنا ہے، اور اس نوجوان نئی نسل کو خصوصاً اور تمام لوگوں کو اس ارض مقدس کے فضائل اور اس کی تاریخ سے واقف کرانا ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ساری دنیا کی معلومات کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ہر چیز کی معلومات سے ہم باخبر رہتے ہیں، لیکن یہ وہ مبارک سرزمین ارض مقدس جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سرزمین رہی، اگر کوئی اس کی تاریخ ہمیں پوچھے تو ہم اس کی تاریخ سے بے خبر ہیں. تو اس سیریز کے شروع کرنے کا منشا تمام لوگوں میں، لیکن خصوصاً ہماری نوجوان نئی نسل کے دلوں میں اس قبلہ اول کی اہمیت کو پیدا کرنا، اور اس سرزمین اور اس مسجد کے فضائل اور تاریخ سے انہیں واقف کرنا، یہ ہمارے اولین مقاصد میں ہے، تاکہ یہ امت اپنی استطاعت بھر اس قبلہ اول کی بازیابی کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ہم سبوں کو اس کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ قدرت کی نگاہ جن افراد پر پڑ جاتی ہے، وہ منتخب بندے دنیا میں سب سے اونچے مقام کو حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح قدرت کی نگاہ جن زمینوں پر پڑ جاتی ہے، وہ زمینیں اور وہ زمین کے ٹکڑے بھی رشک ارض و سما بن جاتے ہیں. یعنی آسمان و زمین کے دوسرے حصے ان زمین کے ٹکڑوں پر رشک کرتے ہیں. جو زمین کے ٹکڑے تجلیات الہیہ کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں، وہ واقعی قابل رشک ہو جاتے ہیں. حرمین شریفین یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول مدینہ المنورہ کے بعد جس سرزمین کو سب سے زیادہ بابرکت
اور سب سے زیادہ فضیلت کا شرف حاصل ہے وہ بلا شبہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے خطے کو جمال ظاہری اور جمال باطنی سے آراستہ کیا ہے۔ اسے ظاہری جمال بھی عطا فرمایا ہے اور اسے باطنی جمال بھی عطا فرمایا ہے۔ نیل و فرات کے درمیان واقع یہ جنت نظیر خطہ ہمیشہ کے لیے ارض مقدسہ کہلایا۔ اوہو، یہ کون سی سرزمین ہے، کون سی ارض مقدس؟ ہاں یہ وہی ارض مقدس ہے جہاں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام پیدا ہوئے۔ ہاں یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پروان چڑھی۔ یہ کون سا مبارک چمن ہے؟ ہاں یہ وہی مبارک چمن ہے جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ ہاں یہی وہ مبارک سرزمین ہے جہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں قائم ہوئی۔ یہاں کی فضائیں انفاس رسالت سے ہمیشہ مہکتی رہی ہیں۔ یہاں کے ذرات انوار نبوت سے چمکتے اور دمکتے رہے ہیں۔ یہاں کے ذرے ذرے کو نبوت کا نور حاصل ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بڑی بات ہے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے وہ مبارک خلیل ہیں، یہ اللہ کے وہ مبارک بندے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں جہاں پڑھے وہ پورا کا پورا خطہ انوار الہی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم حجاز میں پڑے تو حجاز اللہ تبارک و تعالی کے نور سے انوار الہی سے جگمگا اٹھا۔ آپ کے قدم شام میں پڑے تو شام انوار الہی سے جگمگا اٹھا۔ آپ کے قدم مصر میں پڑے تو مصر انوار الہی سے جگمگا اٹھا۔ درمیان میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ سرزمین شام سے اصل اس وقت کون سا ملک مراد ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جواباً صرف اتنا عرض ہے کہ شام اس وقت 5 حصوں میں منقسم ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 5 ملکوں پر مشتمل ہے۔ اردن جسے ہم لوگ جارڈن کہتے ہیں، اسی طرح لبنان، پھر اسی طرح شام جسے سیریا یا عربی میں سوریہ بھی کہتے ہیں، اور پھر اسرائیل جسے ہم لوگ اسرائیل کہتے ہیں، اور پھر آزاد فلسطین۔ احادیث مبارکہ میں جب شام کا جو ذکر آتا ہے، دراصل آج وہ 5 حصوں پر یا 5 ملکوں پر تقسیم ہے، منقسم ہے۔ اردن، لبنان، شام، اسرائیل اور فلسطین، یہ سارا مل کر اس زمانے کا شام تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کے 5 ٹکڑے ہو گئے۔ 1967 میں 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جب سے آج تک یہ ارض مقدس انہی کے ناپاک قبضے میں ہے۔ بین الاقوامی قوانین کی وجہ سے مسجد اقصیٰ میں مسلمان کسی حد تک عبادت کر لیتے ہیں۔ بات آئی تو صرف چلتے چلتے اتنا ہی ذکر کرتا چلوں کہ یہ سرزمین ارض مقدس ہے، اور ان غاضب یہودیوں کے بارے میں ارادہ خداوندی یہ ہے کہ ان کو پاکیزگی کبھی عطا نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ لہذا پاکیزہ زمین ان ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں اب زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک چیزیں ہوتی ہیں اور پاک لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ قرآن کریم کہتا ہے ناپاک چیزیں ناپاک لوگوں کے لیے ہے، اور ناپاک لوگ ناپاک چیزوں کے لیے ہے۔ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں اور پاک لوگ پاک چیزوں کے لیے ہے۔ لہذا یہ مبارک و پاکیزہ زمین ان ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں دیر تک نہیں رہ سکتی۔ بہرحال معزز سامعین کرام، جیسے کہ ہم پچھلی نشست میں اچھی طرح یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ سرزمین شام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مرکز رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین سے مسلمانوں کا رشتہ نہایت گہرا اور ایمان افروز تاریخ کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔
فلسطین کی مقدس سرزمین اہل ایمان کے لیے شروع ہی سے عقیدتوں اور محبتوں کی مرکز رہی ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اسے اپنی جان سے زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانیوں کو پیش کیا ہے، اور آج تک اس سرزمین کے تقدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت و بازیابی کے لیے بے چوں و چرا ہر طرح کی قربانی کو پیش کرنے وہ تیار رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ساری زمین میں پھرے گا مگر 4 مسجدوں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور۔ تفسیر قرطبی میں منقول ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھر دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت کا حامل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے سونے، چاندی، جواہرات، یاقوت اور زمرد سے بنوایا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع فرما دیا۔ قرطبی ہی کی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ملک شام، تو تمام شہروں میں میرا منتخب خطہ ہے اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس مسجد کی تعمیر مکمل فرمائی تو حق تعالیٰ سے کچھ دعائیں فرمائیں، جن میں سے معروف 3 دعائیں تو وہ ہیں جو بندے نے پچھلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ البتہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعاؤں کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی متعدد دعائیں نقل فرمائی ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر مکمل فرما لی تو ان 3 دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی بطور خاص فرمائی کہ اے میرے رب، جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو جائے تو اسے شفا عطا فرما، جو فقیر اس میں داخل ہو جائے تو اسے غنی فرما دے، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو جائے اور جب تک اس مسجد میں رہے آپ اپنی نظر رحمت اس پر برقرار رکھیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس مسجد بیت المقدس کے لیے، اس مسجد اقصیٰ کے لیے فرمائی۔ کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارض مقدس پر پہنچاتا ہے اور وہ اس مسجد میں داخل ہو کر اپنی جبین کو رب کریم کے سامنے ٹیکتے ہیں اور سربسجود ہو جاتے ہیں، اور اس مبارک مسجد کی عبادتوں کی انہیں سعادت حاصل ہوتی ہے اور وہ رب کریم سے خصوصی فضیلتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش قسمتوں میں شامل فرمائیں جو اس ارض مقدس میں حاضر ہو کر یہاں پہنچ کر عبادتوں میں اور رحمتوں کو سمیٹنے میں اور اپنی جھولیوں کو اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتوں کا یہاں موسلا دھار بارش کی طرح نزول ہوتا ہے اسے سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ان سعادت مندوں اور خوش قسمتوں میں ہمارا بھی شمار فرمائیں۔ آئے معزز سامعین کرام، اب ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی مجلس میں آپ سے وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ آئندہ مجلس میں مسجد اقصیٰ کی تاریخ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے اور دوسرا خانہ خدا جو تعمیر کے اعتبار سے ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی بہت مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام، بیت اللہ۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ پوچھا گیا، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 40 سال کا۔ اب آئیں اس حدیث مبارکہ کے تحت سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے بنیاد کس نے رکھی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو طے ہے
کہ اس سرزمین شام کی قسمت خصوصاً اس وقت جاگ اٹھی جب اللہ کے خلیل ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہ سرزمین شام آپ کی دار الہجرت قرار پائی۔ پھر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کے اس دار الہجرت کو، اس سرزمین کو سارے جہانوں کے لیے سراپا خیر و رحمت قرار دے دیا۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یہ وہ سرزمین ہے جس کو ہم نے سب کے لیے، سارے عالم کے لیے بابرکت بنا دیا۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل جو عراق کا ایک علاقہ ہے، بعض علماء بابل بھی کہتے ہیں، وہاں پیدا ہوئے، اور بعد میں وقت ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شریک حیات حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس ارض شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ نے ارض شام کے جس حصے کی طرف ہجرت فرمائی، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ حصہ شام کا کنعان کہلاتا تھا، اور اس ارض مقدس پر آباد قوم کنعانی قوم کہلاتی تھی۔ اس لیے یہاں درمیان میں رک کر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ہم اصل اس سرزمین کے باشندے ہیں بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس سرزمین کے اصل باشندے تو یہ عرب کنعانی تھے جو یہاں آباد تھے، یہودی تو بہت بعد میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ویسے یاد رکھیں کہ بیت المقدس، القدس یا یروشلم یہ بہت پرانا شہر ہے، اور یہ یروشلم جزیرۃ العرب کے اس خطے کو کہا جاتا ہے جو جبل موریہ، جبل سیحون، جبل اکرا اور جبل بزیتا نامی 4 پہاڑوں کے درمیان آباد ہے۔ اس کی بنیاد مملکت سالم کے بادشاہ ملکہ صدق نے رکھی تھی۔ جس ملک میں یہ شہر آباد ہے اسے کنعان اور شام کہا جاتا تھا، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بیت المقدس تاریخ کے تمام ادوار میں اہل اسلام ہی کی ملکیت رہا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا اس سرزمین پر حق جتلانا سراسر غلط ہے۔ اس علاقے کے اصل باشندے کنعانی عرب تھے۔ طوفان نوح کے بعد جو قومیں سامی اقوام کے نام سے مشہور ہوئیں، ان کا اولین مسکن جزیرۃ العرب تھا۔ خود یہودیوں کی کتابیں اور یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیں تو وہ خود لکھتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ تقریباً 1300 برس قبل مسیح وہ القدس میں داخل ہوئے، جس کی تعمیر اصل کنعانیوں نے کی تھی، اور 200 سال کی طویل کشمکش کے بعد وہ اس سرزمین پر قابض ہو سکے تھے۔ اس لحاظ سے صاف ہے کہ القدس یا یروشلم کے اصل باشندے یہودی نہیں بلکہ کنعانی عرب تھے۔ اس سرزمین پر یہودیوں کی آمد حقیقی باشندوں کے طور پر نہیں ہوئی تھی بلکہ غاصبین کے طور پر ہوئی تھی۔ یہ غاصب بن کر غاصبین تھے جو یہاں وارد ہوئے تھے۔ یہود نے یہاں آ کر اصل باشندوں کا یعنی کنعانیوں کا قتل عام کر کے اس علاقے پر قبضہ حاصل کیا تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہاں سے کنعان سے مصر تشریف لے گئے۔ وہاں پیش آنے والے ایک مشہور واقعے کے تحت مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی یعنی شہزادی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور ان کی خادمہ حضرت حاجرہ کو لے کر یروشلم واپس تشریف لائے، اور اسی حالت میں ایک عرصہ گزر گیا مگر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، جس پر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ شہزادی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں نکاح کے لیے پیش فرما دیا۔
جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے سید الکونین خاتم الانبیاء رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ مکۃ المکرمہ جو وادی غیر ذی زرع ہے اسے آباد فرمائیں۔ حضرت حاجرہ اور نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر آپ مکۃ المکرمہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھوٹی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ اور نومولود صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر حجاز مقدس کا سفر فرمایا اور اپنی بڑی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو یروشلم میں اپنی اصل رہائش گاہ پر برقرار رکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور نومولود صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جس وقت مکۃ المکرمہ پہنچے، اس وقت مکۃ المکرمہ کا حال کیا عجیب و غریب تھا، اور آپ نے وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور نومولود صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے کس طرح چھوڑا، میں یہ اپنے عید الاضحیٰ کے بیان میں تفصیلاً آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، وقت کی طوالت کے ڈر سے اس واقعے کو ابھی یہاں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑ کر دوبارہ ملک شام، کنعان، یروشلم تشریف لے آئے۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کئی روایتوں کا حوالہ پیش فرمایا ہے، جن میں اس بات کو ثابت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سواری عطا فرمائی تھی، جس پر سوار ہو کر آپ صبح سے چل کر دوپہر سے پہلے مکۃ المکرمہ پہنچ جایا کرتے تھے، اور آپ ہر ماہ مکۃ المکرمہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یروشلم اور مکۃ المکرمہ یہ دونوں مقدس سرزمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں زوجہ محترمہ کی نسلوں سے مقدس انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسلوں سے ہزارہا انبیاء علیہم السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہم السلام کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ دوسری طرف حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے چل کر حضرت خاتم الانبیاء سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نیز ان دونوں شہروں کو بھی ایسا شرف قبولیت حاصل ہوا جو دنیا کے دیگر شہروں کو حاصل نہیں ہوا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 100 سال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ قرآن کریم میں کعبۃ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے عبادت اور ہدایت کا جو گھر بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کعبۃ اللہ کی یادگار تعمیر اور پھر اعلان حج اور اس کی تفصیل بھی آپ حضرات حج کے متعدد بیانات میں مجھ سے سماعت فرما چکے ہیں، اس لیے اس طویل واقعے کو بھی یہاں ذکر نہیں کرتا۔ پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے ٹھیک 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر فلسطین بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 140 سال تھی۔ یاد رکھیں یہ دونوں عبادت گاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت قبولیت کا شرف رکھتی ہیں۔ نیز یہ دونوں مسجدیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نکاح اپنے بھتیجے کی بیٹی سے فرما دیا، جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں رفقہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑوا بچے عطا فرمائے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑوا بچے عطا فرمائے۔ ان دونوں بچوں میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور آپ کی ذریت میں کثرت سے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جو بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ بہرحال بعض حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کا موسس نہیں بلکہ مجدد مانتے ہیں، کہ اصل انہوں نے سب سے پہلے تعمیر نہیں کی بلکہ بعد میں اس تعمیر کی تجدید فرمائی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ادوار کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ یہ ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا مؤسس اول کون ہے، سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس نے کی؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سام بن نوح نے تعمیر کی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے مل کر تعمیر کی۔ پانچواں قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام نے اس کی تعمیر کی۔ علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب اقوال کو اس طرح آسانی سے تطبیق دے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر تجدید آدم علیہ السلام نے فرمائی، پھر حضرت سام بن نوح نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق علیہ السلام نے، اور پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام نے بالترتیب اس کی تعمیر کی۔ بہرحال یہ بات بھی بڑی صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ المکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد حرام کی بنیاد رکھی، اسی طرح بعینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر بالکل ٹھیک بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مکہ المکرمہ یہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ رہا۔ نیز امت محمدیہ کے لیے بھی ایک محدود وقت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ میں نماز اور عبادت عطا کیا کرتے تھے، مگر حج کے لیے انبیاء بنی اسرائیل بھی بیت اللہ ہی تشریف لاتے تھے۔ گویا یہ دو مرکز روئے زمین پر اللہ کے ایسے گھر رہے ہیں جو مرجع خلائق رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور مسجد اقصیٰ ان تینوں ہی مقامات مقدسہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، باطل کی سازشوں سے محفوظ فرمائیں، اور ان تینوں مقامات مقدسہ کی عظمتوں اور شان کو ہمیشہ بڑھاتا رہے، اور ہمیں عافیت کے ساتھ بار بار ان مقامات مقدسہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔